السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ناصر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے مسٹر سلیم اختر کے ساتھ، جو پاکستان سے امریکہ میں آئے اور پھر امریکہ سے یہاں کینیڈا میں سیٹل ہوئے۔ تو آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان سے امریکہ تک کا سفر اور پھر امریکہ سے کینیڈا کا سفر ان کا کیسا رہا، اور ان کے درمیان جو مشکلات انہیں پیش آئیں ہیں، جو تجربات جاب کے ذریعے جاب میں، اور جس طرح یہ جہاں سیٹل ہوئے، اپنی کہانی ہمیں اپنی زبانی ان سے ہم سنیں گے۔ تو سلیم اختر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ناصر بھائی۔ تو سلیم صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا جو امریکہ میں اسٹے تھا وہ کتنی دیر کا تھا، اور وہاں آپ کے کیا جاب تھے، کیا مشاغل تھے، اور کس طرح وہاں گزر بسر کرتے تھے؟ 2006 میں پاکستان سے نکلا تھا۔ 2006 میں جب میں امریکہ آیا، تعلیم تو میرے پاس تھی، اور میں یہ سمجھتا کہ شاید تعلیم بہت ہی معنی رکھتی ہے، لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہنر بھی ہونا چاہیے۔ لینگویج میرا سیکنڈ پرابلم تھا، ایکسنٹ کی سمجھ آتی نہیں تھی، لیکن شکر ہے خدا کا، یہاں آ کر پھر ایک کمپنی میں نے ایز اے کیشیئر کی ٹریننگ حاصل کی۔ کچھ اچھے لوگوں کا مجھے ساتھ ملا جنہوں نے میری مدد کی، اور اس طرح پھر امریکہ میں نے اپنی زندگی کا سفر کا آغاز کیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انگلش تو ہمارے سیکنڈ لینگویج ہے، فرسٹ لینگویج تو نہیں ہے، تو ہمیں ظاہر ہے انگلش بولنے میں ہمیں پرابلم تو ہوتی ہے یہاں آنے کے مشکلات بعد، ہوتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بندہ پریکٹس سے سب کچھ سیکھ جاتا ہے۔ تو آپ کو جو پہلی جاب آپ نے ایز اے کیشیئر کی، تو کیا آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کو پر ڈے یا سیلری کا کیا سسٹم ہے وہاں امریکہ میں؟ اس وقت چونکہ میرے پاس کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں تھا، تو اس وقت آپ یقین نہیں کریں گے، پر آور $5 سے میں نے سٹارٹ کیا تھا، پر آور $5 سے، اور میں ایک دن میں 14 گھنٹے مسلسل کام کیا ہے، 14 گھنٹے پورے ویک میں 84 آورز میں کام کیا کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہاں پیسہ کمانا، ڈالر کمانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ پاکستان میں ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ یہاں ڈالر درختوں پہ لگتے ہیں۔ بھائی میرے، درختوں پر لگتے ہیں، ضرور لگتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ واقعی ڈالر درختوں پر لگتے ہیں، لیکن ان درختوں سے وہ ہوا سے پتوں کی طرح نہیں گرتے، انہیں اوپر چڑھ کر اتارنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یعنی آپ کو سیڑھی جو ہے، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ سیڑھی کیا ہے؟ آپ کی جاب سکل، آپ کی انگلش لینگویج، آپ کی کمیونیکیشن سکل، اور آپ کا ہنر، اور آپ کی محنت، اور آپ کی اسٹرگل۔ ہاں جی، یہ سیڑھی کے وہ سارے ڈنڈے ہیں بالکل، جن کو اوپر سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جا کر ہم نے وہ ڈالر درختوں سے اتارنے ہیں، یعنی کہ کمانے ہیں، جس میں پہلا ہمت اور حوصلہ، آپ کی ایجوکیشن، سکل سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ خالی ایجوکیشن، یہاں میں نے پاکستان سے آئے ہوئے ڈاکٹروں کو بھی ٹیکسی چلاتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ پھر یہاں آ کر ان کے وہ ڈگریاں یا ان کے وہ اپنی رینیو نہیں کر سکتے، اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ میں نے بھی پھر اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کورسز کرنا شروع کیے، مختلف کورسز کیے، تاکہ میں اپنی جاب کو جاری رکھ سکوں۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی نوجوان جو کینیڈا یا امریکہ آنا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن مکمل کرنی چاہیے، ساتھ اپنی انگلش لینگویج امپروو کرنی چاہیے، اور کوئی ہنر اس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ٹیکنیکل ہنر ہو جو جہاں آ کے وہ اس کو بروئے کار لا سکے اپنے روزی کمانے کے لیے۔ بالکل، سوال بہت اچھا کیا ہے۔ ان ملکوں میں سیٹل ہونے سے پہلے آپ کے پاس ایجوکیشن اور کوئی ایسا ہنر جو ان ملکوں میں ہو۔ چند ایک ایسے ہیں جو بہت برائٹ نظر آتے ہیں، جیسے کہ نرسنگ، آئی ٹی اور کمپیوٹر کے کوئی بھی ایسے کورسز جو آپ کے پاس ہیں۔ کم از کم کمپیوٹر کا 75% نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایجوکیشن
اور ایجوکیشن کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. میں نے یہاں کئی ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اپنی اس 15-16 سالہ تجربے میں, پیچھے سے تو وہ ڈگریاں لے کر آ جاتے ہیں, یہاں انگلش تک کی سمجھ نہیں آتی, بولنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ تجربہ حاصل ہو جاتا ہے, لیکن ہنر سب سے بڑا فیکٹر ہے. اصل میں مین مسئلہ سلیم بھائی یہ ایکسنٹ کا بھی ہے. جو ہمارا ایکسنٹ انگلش بولنے کا وہی ہمارا پنجابی سٹائل کا ایکسنٹ ہے انگلش بولنے کا بھی. ہم انگلش کو بھی پنجابی انداز میں بولتے ہیں یا اردو کے سٹائل میں بولتے ہیں, لیکن ہماری سمجھ جو ہے گوروں کو نہیں آتی, گوروں کی سمجھ ہمیں نہیں آتی. تو اب ہمیں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ انگلش گوروں کی ٹھیک نہیں ہے یا انگلش ہماری ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایکسنٹ کے ساتھ انگلش بولنے چاہیے, اور ایکسنٹ کو جو ہماری لسننگ سکل ہے اس کو بھی امپروو کرنا چاہیے. یہاں میں یہ مینشن کروں گا کہ فرق کیا ہے. اسکولوں میں جو ہمیں انگلش پڑھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے, وہ ٹوٹلی کمپلیٹلی گرامر کے طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. یہاں یہ ہیلپنگ ورب, یہاں یہ. جب ہم امریکہ آتے ہیں تو یہ پوری کی پوری لینگویج جو ہے وداؤٹ گرامر بولتے ہیں, جس کو کلاکیل کہتے ہیں. کلاکیل جس کو کہتے ہیں. یہاں ایک مجھے فنی قصہ کیا, ایک بندہ یاد آ گیا. ایک بندہ آ گیا پاکستان سے بڑی ڈگریاں لے کر, تو یہاں آ کر جب اس نے کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا گوروں کو, تو گورے آگے سے کہنے لگے ایکسکیوز می فور واٹ. تو وہ اس شخص کہتا ہے کہ میری انگلش اتنی ہائی ہے کہ گوروں سے بھی زیادہ ہائی, ان کو تو میری انگلش بھی سمجھ نہیں آتی. تو یہ میں نے پہلے بات کیا کہ ہمیں گوروں کی سمجھ جاتی ہے, ہماری گوروں کو سمجھ جاتی ہے, سمجھ نہیں انگلش آتی. وہ بھی وہی بولتے ہیں, انگلش وہ بھی ہم بولتے ہیں, لیکن بات ایکسنٹ کی ہے اور بات پروننسیشن کی بھی ہے. یہاں بات سمجھنے کی ہے, بات سمجھنے کی. پہلے ان کا فکرہ سمجھیں, اس خوش فہمی میں مت رہیں کہ میری سمجھ گوروں کو نہیں آتی ہے. انہوں نے ہمیں نہیں سمجھنا, ہمیں ان کو سمجھنا ہے, ہمیں ان کا وے آف لائف سمجھنا ہے. پھر آپ امریکہ سے یہاں کینیڈا میں سیٹل ہو گئے, تو یہاں کینیڈا میں ہم نے سنا ہے کہ بہت برف پڑتی ہے. تو یہاں کے موسم کے بارے میں, پھر جاب ہارڈشپ کے بارے میں, اور گاڑی چلانے میں جو مشکلات آتی ہیں خاص کر برف کے سیزن میں, کیونکہ یہاں سنا ہے کہ سکیچوان میں تو 8 سے 9 مہینے تک برف ہی رہتی ہے اور -50 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. میں جب شروع میں امریکہ سے کینیڈا آیا, یہاں آیا, کافی مشکلات کا سامنا تھا. آتے ہی کینسر جیسا موذی مرض وہ ڈائگنوز ایک دم ہی ہوا, کیونکہ ایک ایکسیڈنٹ میں میری باڈی شیک ہوئی تو ڈاکٹروں کو وہ میرا کینسر نظر آ گیا. اسی دوران میں, خدا کا شکر ہے آج میں بالکل صحت مند آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اسی دوران کینسر کی ٹریٹمنٹ کے فوراً بعد مجھے ایک جاب آفر ہوئی ایک کمپنی میں. مجھے پہلے ٹریننگ کرنا تھی, سیلری پیکج اچھا تھا, سب کچھ بہترین تھا, لیکن آپ یقین نہیں کریں گے اس کمپنی میں رہتے ہوئے میں نے -51 میں بھی کام کیا ہے. Oh my God. کیسے؟ آدھا گھنٹہ کام کرنا, پھر اندر بھاگنا 15 منٹ کے لیے کافی پینی ہے, پھر آدھا گھنٹہ کام کرنا ہے, اور 10 گھنٹے مسلسل یہی کچھ چلتا رہا. -51 میں میں نے ڈرائیونگ بھی کی ہے, کئی دفعہ گاڑی سلپ ہو کے کھوئی میں بھی گری ہے, شکر ہے خدا کا, دیکھیں آج بھی آپ کے سامنے ہوں. لیکن یہاں کا ویدر واقعی بہت کریزی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی, یہ موسم کیسا بھی ہو, پاکستان میں شدید گرمی ہے, یہاں شدید سردی ہے, لیکن کاروبار زندگی کبھی نہیں رکتا اگر ہمت اور حوصلہ ہے تو. ابھی اسی موسم کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جب یہ موسم شروع, یہاں اکتوبر کے پہلے ویک میں برف باری شروع ہو جاتی ہے. اکتوبر کے اینڈ میں ایک ایسا طوفان آیا کہ ہر چیز فریز ہو کے رہ گئی. ہم سب گھر والے موجود تھے, صرف ایک بیٹا جاب پہ تھا, اب اس کو لینا تھا. تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ اس کو لینے کے لیے چلا گیا. یہ بھی ایک وہ میری ایسا واحد زندگی کا تجربہ ہے کہ واپسی پہ ہم طوفان میں ٹریپ ہو گئے. ودن 10 منٹ 75% کار برف کے اندر تھی اور ہم تینوں باپ بیٹا اس کے اندر تھے. پھر بڑی مشکل سے کنیکشن ہوا, ٹو ٹرک والوں کو بلوایا گیا, اور بس یوں سمجھے کہ 5 گھنٹے کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال کر گھر تک پہنچایا. یہ ہے یہاں کا کریزی ویدر. لیکن اگلے دن سے ہم پھر اپنی جاب پہ تھے. کاروباری زندگی پھر بھی ویدر جو ہے
वो आपकी जॉब पर, आपकी सेहत पर उस वक्त तक अफेक्ट नहीं करता जब तक आप केयरफुल हैं। तो नाज़रीन, आपने सलीम की बातें सुनी, सलीम साहब की बातें आपने सुनी और जानी कि यहाँ जो वेदर है वो बहुत क्रूवल है, और वेदर से बचने के लिए हम लोग ये जो भी यहाँ रहते हैं वो सर्दी से बचने के लिए जैकेट वगैरह, बहुत गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी जो गर्म है वो इस्तेमाल करते हैं, और जॉब इनकी बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ जो लोग आना चाहते हैं उनसे हमारी दरख्वास्त यही है कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। लिसनिंग और स्पीकिंग इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप जॉब में रहेंगे तो आपको कम्युनिकेट करना है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप एक कामयाब वर्कर ठहरेंगे,